دوستو، آج ہم جو کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے چیل، جس کو تحریر کیا ہے محمد رضوان قیوم صاحب نے۔ اس کہانی کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی خوفناک کہانی ہے۔ اس کہانی کے راوی حاجی شفقت اللہ ہیں۔ موصوف تقریباً 90 برس کے قریب ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی صحت، قوت، سماعت، بصارت اور یادداشت بہت جاندار ہے۔ ان سے میری ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ دوران ملاقات انہوں نے اپنی زندگی کے دوران بیتے ہوئے ایک پراسرار واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ 1946 میں موجود بھارت کے شہر پٹیالہ میں محکمہ میونسپل کمیٹی میں بحیثیت چپراسی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ یوں تو ہمارے محکمے میں کئی سیکشن تھے، لیکن میری ڈیوٹی لیبر ڈیولپمنٹ کے انچارج سینئر سپرنٹینڈنٹ امیتابھ شکلا کے ساتھ تھی۔ امیتابھ شکلا ایک اچھا، رحم دل اور ملائم طبع کا حامل شخص تھا۔ یہ جذباتی قسم، سخت مزاج، بے رحم اور کسی ماتحت اہلکار کو نقصان دینے والا آفیسر نہ تھا۔ اس کی خوش اخلاقی، نرم طبیعت پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھی۔ یہ کبھی کبھار مجھ سمیت میرے جیسے کئی غریب ملازمین کی اپنی جیب سے نقدی کی صورت میں مالی معاونت بھی کر دیتا تھا۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ یہ ملنسار ہونے کے ساتھ اپنا زیادہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ مثلاً خود چائے، پانی پینا، اپنے آفس کا پنکھا چلانا، آفس میز صاف کر لینا۔ الغرض وہ مجھے کم ہی اپنے کمرے میں بلاتا۔ میں سارا دن اس کے آفس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا اور دوسرے ملازم چپراسیوں، ڈائریکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں مارتا رہتا تھا۔ میونسپل دفتر میں ہمارے شعبہ کا کام پٹیالہ شہر کی پکی سڑکوں کو بنانے کے لیے سرکاری طور پر لیبر کو فراہم کرنا ہوتا تھا، نیز ڈیولپمنٹ کی کارکردگی کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتی تھی۔ ہفتہ میں 2 روز سائٹ وزٹ اور 3 دن میٹنگ اور 1 دن رپورٹ پر مختص کیا جاتا تھا۔ حسب ضرورت اس شیڈیول میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ ورک سائٹ کی تمام رپورٹس کامران نامی جونیئر کلرک کے پاس جمع ہوتی تھی۔ وہ ایک فائل میں تمام رپورٹیں جمع کر کے امیتابھ شکلا کی میز پر روزانہ کی بنیاد پر رکھ دیتا تھا۔ کامران کی دائیں آنکھ کسی پرانے زخم کی وجہ سے بند تھی، اس لیے یہ دفتر میں کامی کانا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بیچارہ بڑے حوصلے والا تھا اور جب بھی مجھ سے بات کرتا تو مسکراتا رہتا۔ اپنی آنکھ کے متعلق بتاتا کہ میری آنکھ کے اندر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ وہ ہم لوگوں کو بتاتا کہ بچپن میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بہت محنتی اور اپنی پوری ایمانداری سے ڈیوٹی دینے والا شخص تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود بھی آدھا پونا گھنٹہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر آنے والے کل کے لیے اپنا کام ہلکا کرتا تھا۔ دوسری جانب امیتابھ شکلا صاحب کو بھی سائٹ رپورٹس کی مختلف فائلیں دیکھنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے پورا کام نمٹا کر تقریباً 4 بجے اٹھتے تھے، جبکہ 2:30 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ صاحب ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیتے
میں وہاں آخری ٹائم اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا۔ وہ اپنے کام کے دوران ہم سے ہر موضوع پر کھل کر بے بکانہ باتیں کرتے اور ایک آدھ دن چھوڑ کر وہ ہم دونوں کو 2-3 روپے خرچہ بھی دے دیتے۔ ہمارے درمیان فطری طور پر ایک قسم کی دوستی اور انسیت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، بلکہ کسی تہوار یا سنڈے کے موقع پر آنے والی چھٹیوں میں ہم کبھی کبھار سینما میں، فلم یا تھیٹر میں نوٹنکی دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دفتر میں چند روز سے کامران اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچا۔ اس کی جانب سے نہ تو آفس میں کوئی درخواست آئی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر، حالانکہ وہ کبھی بھی غیر ضروری طور پر چھٹی نہ کرتا تھا۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی کا بہت پابند شخص تھا۔ امیتابھ شکلا نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے گھر جا کر اس کی دفتر میں غیر حاضری کی اصل وجہ معلوم کرو اور اس سے آنے کا کہو۔ اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو وہ مجھے چھٹی کی درخواست بھیج دے، میں اس سے منظور کر لوں گا۔ میں جب کامران کے محلے میں پہنچا تو وہاں اس کے چھوٹے سے گھر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک پڑوسی بچے نے کہا کہ چند روز پہلے ہی اس کے بڑے بیٹے کے منہ پر ایک خونخوار چیل نے حملہ کر دیا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا ہے۔ یہ محلے میں کانوں کا گھر مشہور ہے۔ اس دوران ایک اور بزرگ پڑوسی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا، جب تک وہ اپنے گھر نہیں آ جاتا تم اس کے چچا کے گھر میں جا کر اس کا انتظار کر لو۔ میں نے جواباً پوچھا، جی اس کے چچا کا گھر کون سا ہے؟ اوپر نگاہ ڈالتے جاؤ اس محلے کے نکڑ والے گھر میں، جہاں چھت پر تمہیں ایک سیمنٹ سے بنا چیل کا بڑا مجسمہ ہے اور اس کے اوپر لاتعداد چیلیں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہی ستار خان اس کے چچا کا گھر ہے۔ میں بہرحال خرامہ اوپر کو دیکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا گیا تو محلے کے نکڑ پر واقع لاتعداد چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ میں نے مکان پر ستار خان کے نام کی تختی دیکھی تو سمجھ گیا یہی میری مطلوبہ منزل ہے۔ میری نگاہوں نے وہاں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ اس مکان کی چھت پر ایک بڑی سی چیل کا دیو ہیکل سیمنٹ کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ یا الہی، یہ کیا پر اسرار ماجرا ہے۔ ابھی میں یہ بات اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مکان کی دوسری منزل سے ایک بڈھا چلا آیا، جس کے نقش و شباہت کامران سے ملتے جلتے تھے۔ کون ہو تم؟ جی میں کامران کے دفتر کا ساتھی ہوں۔ وہ تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ جی اچھا، میں نے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر آ گیا، جہاں وہ بابا میرا منتظر تھا۔ ارے معاف کرنا، کامران تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، جی معلوم ہے۔ اس بڈھے نے مجھ سے اخلاقاً پوچھا، لسی یا شربت لوگے؟ میں نے جواب دیا، جی کچھ نہیں، باہر بہت گرمی ہے، کچھ تو لو۔ بیٹے ذرا باہر دیکھو، سورج آگ برسا رہا ہے۔ تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں ایک اور دل دہلانے والا منظر نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک مچان پر ایک چیل بیٹھی
हुई खिड़की की तरफ नजरें जमाए देख रही थी। जी ये चील, मैंने बड़बड़ाते हुए उससे सवाल किया तो वो चुप रहा। मैंने फिर उसे मजीद कुरेदने की कोशिश नहीं की। फिर उसने अपने बेटे को आवाज दी, असगर बेटा, मेहमान के लिए लस्सी लाओ और उस चील के लिए गोश्त के टुकड़े भी ले आना। जी अब्बा, अभी लाया, बेटे ने जवाब दिया। वो बुढ़ा बुत बना मुझे खामोशी से घूरता रहा। मैंने उस कमरे का जायजा लिया। वो बहुत शानदार कीमती डेकोरेशन से लबरेज था। कीमती सोफे, आला पर्दे, चौबी मनकश अलमारियां दौलत इमारत की चुगली खा रही थी। अलगरज वहां की हर चीज नई थी। थोड़ी देर बाद उसके बेटे ने लस्सी लाकर मेरे सामने रख दी और एक प्लेट में छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े लाया था। बुढ़ा अपनी जगह से उठा और मचान पर बैठी चील के आगे गोश्त के टुकड़े डाल दिए। चील देखने में बड़ी मासूम है, लेकिन बाज दफा तो वहशी बनकर हमला भी कर देती है। मैंने खुद ही बात का सकूत तोड़ा ताकि मैं कोई ना कोई मौजू छेड़कर अपनी बोरियत को दूर करूं। जवाबन बुढ़ा बोला, नहीं बेटा, तुम गलत हो। दरअसल हर जानवर, ये चील क्या, सब मासूम ही होते हैं। हर सांप जहरीला शेर ख्वार नहीं होता। सिर्फ इंसान का रवैया और सलूक किसी भी जानवर को उसका दोस्त या दुश्मन बना देता है। ये चील तो मेरी मोहसिन है, मुझे अच्छा मुस्तकबिल देने वाली बेज़रर परिंदा है। ये मेरी बीवी बच्चों से ज्यादा हमदर्द वफादार है। फिर बुढ़े ने ची ची करके चील को पिचकारा तो वो चील अपना गोश्त छोड़कर बुढ़े के करीब आ गई। इस मंजर को देखकर मैं चौंक कर डर गया। थोड़ी देर बाद में, अरे बेटे, डरते क्यों हो? वो चील बुढ़े के पास से अपनी जगह पर चली गई। वो बुढ़ा अपने कमरे में मुझे ये कहकर चला गया कि जब कामरान अपने घर लौटेगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा। आप इतनी देर तक मेरे दोस्त को देखो और अगर चाहो तो इसके करीब जाकर इससे बातें भी कर सकते हो। थोड़ी देर बाद में, अरे बेटे, डरते क्यों हो? वो चील बुढ़े के पास से अपनी जगह पर चली गई। वो बुढ़ा अपने कमरे में मुझे ये कहकर चला गया कि जब कामरान अपने घर लौटेगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा। आप इतनी देर तक मेरे दोस्त को देखो और अगर चाहो तो इसके करीब जाकर इससे बातें भी कर सकते हो। मेरी पहले ही सिट्टी गुम थी, मैंने वहां हूं कर दिया। मेरी पहले ही सिट्टी गुम थी, मैंने हूं हां कर दिया। बुढ़े के जाने के बाद मेरे दिल में कई सवालात ने सर उठाया। पहला ये कि कामरान की एक आंख कानी है, वो तो यकीनन किसी चील के हमले का नतीजा लगता है। दूसरे, अब इसके बड़े बेटे के चेहरे पर किसी चील ने हमला किया है। और सबसे बढ़कर ये बात कि उसके चचा सतार खान के घर में ये पुरइसरार चील, इसके मकान पर चील कौओं का झुमगट्टा और उस मकान की छत पर सीमेंट का बना चील का मुजस्मा। या इलाही, ये माजरा क्या है? मैं इस सोच के गर्दाब में फंसा हुआ था कि बुढ़े की आमद और उसके गरजदार आवाज ने मुझे चौंका दिया। बेटा, कामरान अपने जख्मी बेटे के साथ अपने घर आ गया है।
میں نے چیل کی جانب دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اپنی مخصوص آواز میں چیں چیں کرنے لگی۔ میرے خوف کے گراف میں اضافہ ہونے لگا۔ ارے یہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ تو میں نے جواب دیا، محترم اسے میرے پاس نہ بلوائیں۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ جملہ منہ سے نکالا تو بڈھے نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا، آپ دیکھنا یہ کتنے محبت بھرے انداز سے آپ سے ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید منع کرتا، بڈھے نے ہلکی سیٹی ماری تو سامنے مچان پر بیٹھی ہوئی چیل جھٹ سے میرے کندھے پر اڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن تقریباً 4 کلو ہوگا۔ وہ بہت فربا، موٹی اور صحت مند تھی۔ میں بالکل گوتم بدھ کی مانند خوف سے ساکت کھڑا رہا۔ چیل نے بڑے لاڈ سے میرے گالوں پر اپنی چونچ رگڑی۔ اسے اتاریں، میری گھگی بند ہو گئی۔ ارے تم تو کبوتر کا دل رکھتے ہو، لگتا ہے کہ تم بہت بزدل ہو۔ بزرگوں، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن مجھے اب یہاں سے جانا ہے۔ اس نے کہا، میرا تو دل کرتا ہے کہ تم یہاں کچھ دیر رہتے۔ پھر وہ خود ہی بولا، اچھا تم ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چھت پر آؤ، میں تمہیں ذرا چیل کا لعاب دے دوں۔ اچھا کیوں بزرگوں؟ ارے تمہارے لیے نہیں، یہ لعاب تم کامران کو دینا۔ یہ لعاب نہیں بلکہ ایک مرہم ہے جو اس کے زخمی بچے کے زخموں میں بہت مؤثر کردار ادا کرے گا۔ جی آپ لا دیں۔ نہیں بیٹا، تم اوپر آؤ، تم نے ڈنڈے سے یہ دوائی جمع کرنی ہے، میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں اس پر اصرار ماحول سے فرار اور جلد سے جلد آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن اس بابے کو میں ٹکا سا جواب بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اپنے دل پر جبر کر کے اس کے ساتھ اس کے مکان کی چھت پر گیا۔ وہاں عین اس کی چھت کے اوپر سینکڑوں کوے چیل منڈلا رہی تھیں۔ آسمان پر اڑتے پرندے بابے کی شکل دیکھتے ہی بڑی دلیری سے اس کے قریب آ گئے۔ بیٹا ڈرنا نہیں، تم ڈنڈے سے ان کے منہ سے نکلے لعاب کو جمع کرو۔ میں نے ڈنڈا پکڑا اور بابے کے کہنے کے مطابق چیلوں کے منہ سے نکلتے لعاب کو ایک اخبار میں جمع کرتا رہا۔ یہ بڑا غلیظ کرہی کام تھا۔ جی یہ چیل کا لعاب کس کام آئے گا؟ بابے نے بتلایا کہ چیل کے حملے سے پیدا ہونے والے زخم کا علاج اس لعاب کا مرہم کا کام کرتا ہے۔ دوسری جانب اس کی چھت پر سیمٹ کے بنے بڑے چیل کے مجسمے کو دیکھ کر اس گھر کی پر اسراریت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے چیل کا لعاب لیا اور سیدھا کامران کے گھر آیا۔ ویسے میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں، لیکن یہ میری غلط پلاننگ ثابت ہوتی۔ میں اپنے گھر کے راستے کے رخ والی گلی میں مڑ رہا تھا کہ پیچھے سے کامران کی آواز آئی، ارے شفقت تو کہاں؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بھائی تیرے ہی گھر آنا تھا، تو میں نے سوچا کہ تیرے زخمی بچے کے لیے کچھ سوغات خرید لوں، اور ہاں یہ اخبار میں تیرے چچا نے تیرے زخمی بچے کے زخم کے لیے چیل کا لعاب دیا ہے۔ میں تیرے آنے کا وہاں انتظار کر رہا تھا۔ میرے زخمی بیٹے کے لیے کچھ نہ خریدو، ویسے بھی کسی چیز کو کھا نہیں سکتا، اسے ہم لوگ صرف دودھ دلیا بہت مشکل سے دے رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جو کہ صرف ایک کمرہ پر مشتمل تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، غربت، مفلسی، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے زخمی بچے کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے تقریباً پورے چہرے پر
خون سے بھری سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں اور کمرے کے اندر کسی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، اندر کون ہے؟ تو وہ مایوسی سے بولا، یہ میری ٹی بی زدہ بیوی ہے۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے کہیں گہری سوچ میں جا کر ڈوب جاتا۔ خیر، میں نے اس سے کہا، کامران تو میرا پکا دوست ہے، تو یہ بتا کہ تیری ناگفتہ حالت کیوں ہے؟ تیرے چچا تو بہت امیر و خوشحال نظر آ رہے ہیں اور تو اس حالت میں؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، شفقت، ہم اس تذلیل پریشان کن حالات میں ایک چیل کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ کاش میری ماں ضدی، لالچی، بد اخلاق اکڑو نہ ہوتی۔ میں نے اسے بتلایا کہ تو اور تیرا بیٹا ایک آنکھ سے اندھے ہو اور دوسرے تمہارے چچا کے گھر پر بنا ہوا چیل کا مجسمہ اور چھت کے اوپر منڈلاتی چیل کوے اور پھر ان کے گھر پلی ہوئی چیل، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ سچی بات ہے، میرا تو دماغ چکرا گیا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے مجھے مایوس کن لہجے میں کہا، اب تو نے بہت کچھ اس بارے میں دیکھ اور سن لیا ہے، مجھ سے اب کچھ چھپانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ چل میں تجھے ان پر اسرار چیلوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہانی کا آغاز یوں کیا، تم جو ابھی میرے چچا کا شاندار نیا مکان دیکھ کر آئے ہو، یہ کبھی بوسیدہ مکان ہوا کرتا تھا۔ اس پرانے مکان میں میرے ابا اور چچا کے خاندان والے مشترکہ طور پر رہتے تھے۔ اوپری منزل پر چچا کی فیملی اور نچلی منزل پر ہماری فیملی رہتی تھی۔ یہ مکان دراصل ہمارے دادا مرحوم نے کسی ہندو سے خریدا تھا۔ یہ اس وقت بھی بہت پرانا تھا۔ دادا کا خیال تھا کہ دونوں بھائی اتفاق اور محبت سے رہیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں تقسیم نہ کیا۔ ہمارے گھر میں دادا کے مرنے کے بعد روز روایتی طور پر مشترکہ مکان ہونے کی وجہ سے چچا اور ہم میں باہمی لڑائیاں ہوتی تھیں، جن کا کوئی خاص سبب نہ ہوتا۔ اماں اور چچی کے درمیان جو عذر محبت وہ رفتہ رفتہ ابا اور چچا کے گریبانوں گال گلوچ تک پہنچ جاتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اماں بہت ضدی، تیز زبان اور تلخ لہجہ والی تھیں۔ وہ فلک شگاف شور شرابہ ڈالتیں اور بعض دفعہ ناحق چچا کے پیچھے پڑ جاتیں۔ وہ اپنی غلطی نہ مانتی اور آخری حد تک اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے موقف پر اڑی رہتیں۔ پھر اماں نے ابا کو بھڑکایا کہ اس مکان کو فروخت کر کے اپنے بھائی سے حصہ مانگو۔ چچا کہتے تھے کہ ہمیں یہ بڑوں کی نشانی سمجھے ہوئے اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے، لیکن اماں کی ضد تھی کہ یہ مٹی کا ڈھیر اور لڑکھڑاتا ہوا ملبہ ہے، یہ کسی وقت بھی ہمارے سروں پر آ کر گر سکتا ہے۔ مکان واقعی بہت پرانا اور عدم توجہی کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اس کی ایسی بھی اتنی بری حالت نہ تھی کہ اور چچا کا یہ خیال تھا کہ اگر دونوں بھائی اس پر مل کر کچھ رقم لگائیں تو اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ لیکن اماں بھلا اپنے آگے کسی کی سننے والی نہ تھیں۔ انہوں نے گھر میں رولا عذاب ڈالا ہوا تھا کہ اس مکان کو ہر حال میں فروخت کر دیا جائے۔ ہم کہاں جائیں گے؟
ابا جب اماں سے یہ سوال کرتے تو وہ کہتی کہ میں تم سب کو لے کر اپنے والدین کے مکان میں چلی جاؤں گی، وہاں پر آدھا حصہ ہے۔ نانا کا مکان ہمارے محلے میں ہی تھا۔ بالآخر خرامہ کے اکسانے پر ابا نے بھی چچا پر زور دیا کہ وہ اس مکان کو فروخت کر دیں۔ پھر چچا نے یہ مکان فروخت کرنے کی بہت دلچسپی نہ لی، اور جب لگی تو اس کی قیمت بہت کم لگی۔ بالآخر چچا نے چچی کا زیور فروخت کر کے کچھ قرض لے کر اپنے پاس موجود رقم جوڑ کر ابا کو اس مکان کی قیمت ادا کر دی جو اس کا حصہ بنتا تھا۔ انہوں نے اصل حق سے کچھ زیادہ ہی روپے دیے تاکہ اماں مزید کھپ نہ ڈالیں۔ اماں نے حسب عادت چچا سے لڑائی کی اور ان سے مرنا جینا ختم کرنے کا کہہ دیا۔ پھر ہم لوگ قریب کے محلے میں نانا کے گھر کی اوپری حصے میں آ گئے۔ نیچے ہمارے ماموں رہتے تھے۔ وہ بہت شریف، نمازی اور کم گو انسان تھے۔ یہاں بدقسمتی سے اماں کی اڑیل طبیعت اور بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے ماموں سے نہ بنی۔ یہاں بھی ممانی ماموں سے روز روز کے ہیلے بہانے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اکثر زیادہ تر اماں ہی غلط ہوتی تھیں۔ ہم لوگ نانا کے مکان کے اوپری حصے میں رہتے تھے تو اماں کسی کو چھت پر آنے نہ دیتی تھیں۔ حالانکہ چھت پر کپڑے ڈالنے، دھوپ سیکنے، بیٹھنے کا حق تو ماموں کے خاندان کا برابر کا تھا، لیکن اماں کہاں کسی کے اپنے آگے چلنے یا بولنے دیتی تھیں۔ چھت کے ایک کونے میں چھجے پر ایک چیل نے اپنے ایک بچے کو جنم دیا ہوا تھا۔ اس کا گھونسلہ ایک طرف تھا۔ اماں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اسے ہٹانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن وہ ذرا اونچا تھا اور اماں کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے مجھے اور بھائی سے کہا کہ اس چیل کے گھونسلے کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اور جب ممانی نے یہ بات سنی تو انہوں نے اماں سے کہا کہ اس بے زبان پرندے کے ساتھ ظلم ہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہے اور یہ اپنے بچے کو لے کر کہاں جائے گی۔ تو اماں نے ممانی سے شدید لڑائی کی۔ تو کون ہوتی ہے میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ غالباً اماں نے ممانی کو دھکا دے دیا۔ اس کے بعد ماموں بھی لڑائی میں کود گئے، ابا بھی درمیان میں آئے۔ خیر پھر لڑائی رک گئی تو اماں نے مجھے اور بھائی سے کہا کہ اس چیل کے گھونسلے کو توڑ دو۔ تو بھائی نے غصہ کرتے ہوئے کہا، نہیں اماں، یہ چیل کا بچہ بہت خوبصورت ہے اور میں گھونسلے کو نہیں توڑوں گا۔ گستاخ، نامراد، ماں کے آگے زبان چلاتے ہیں اور ماں کی بات نہیں مانتا، ابا نے کہا۔ پھر بھائی رونے لگا۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں ہرگز نہ یہ گناہ اپنے سر لوں گا۔ چل کامران، تو میرے ساتھ ڈنڈے کی مدد سے اس گھونسلے کو گرا۔ میں دراصل اماں سے ڈر گیا تھا۔ میں نے مچان پر چیل کے گھونسلے کو نیچے گرا دیا۔ چیل تو اڑ گئی لیکن اس کا بچہ زمین پر گر گیا۔ وہ بہت کمزور تھا۔ اماں نے میرے ہاتھ سے ڈنڈے لے کر اسے مارنا شروع کر دیا تو چیل چیں چیں کرنے لگی۔ وہ ممتا کی ماری بھڑک رہی تھی اور چیل کا بیچارہ بچہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور اماں کا ڈنڈا اس پر برس رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس چیل کے بچے کی آنکھ سے لہو بہہ رہا تھا۔ بالآخر چیل نے غضبناک حالت میں غوطہ اماں کے منہ پر لگایا اور جھٹ سے ان کے منہ پر اپنے نوکیلے پنجے مارے اور اپنے بچے کو اپنی چونچ میں دبا کر اڑ گئی۔
لیکن اس دوران اس کا بچہ زمین پر گر گیا۔ ادھر اماں کا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، چیل اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اماں کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اماں کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتلایا کہ اماں کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ چیل کے کانٹے دار پنجے ان کی آنکھ کا ڈیلا تباہ کر دیا تھا۔ چچا چچی اماں کو دیکھنے ہسپتال آئے اور انہوں نے اماں سے ہمدردی کی اور بولے، آپ نے ناحق بے زبان کو ستایا، اللہ خیر کرے آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس حالت میں بھی اماں چلاتی کوستی رہیں۔ چچا اور چچی روز ہمارے گھر اماں کی طبیعت پوچھتے، تیمارداری اور دوائی لے کر آتے تھے۔ ہمارے تعلقات پھر سے چچا کی فیملی سے ٹھیک ہونے لگے۔ دوسری جانب چچا ایک ہمدرد اور بچوں سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ گلی کے ایک کونے میں پڑے زخمی چیل کے بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے اس چیل کے بچے اور اس کی ماں کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر سے بچے کا علاج کروایا، اچھی خوراک دی، تو چند روز میں چیل کا بچہ صحت مند اور فربا ہو گیا، لیکن اس کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی۔ چچا نے اس چیل کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دی تھی۔ کامران نے بتلایا کہ ایک دن میں اپنی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک چیلوں کے غول نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر لگاتار کئی حملے کیے تو میں اپنی جان بچاتا ہوا بھاگا کہ میرا پاؤں ایک گڑھے میں جا کر پھنس گیا۔ اب میں بے بس تھا کہ اس دوران چیلوں نے میرے منہ پر اتنے شدید برق رفتاری سے حملے کیے اور انہوں نے میرا منہ زخموں سے بھر دیا۔ چیل کے ایک پنجے نے میری دائیں آنکھ کا ڈیلا باہر نکال دیا۔ لوگوں نے چچا سے کہا کہ وہ اپنے گھر سے چیل اور اس کے بچے کو نکال دیں، کیونکہ چیلوں نے کامران سے اپنا انتقام لیا ہے۔ چچا نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ ادھر ہمارے اوپر ایک نئی آفت یہ آئی کہ ہم نانا کے جس گھر میں رہتے تھے وہ مکان ایک سرکاری قانون کے تحت ایسی اسکیم میں آ گیا جہاں سے گورنمنٹ کو سڑک نکالنی تھی، لہٰذا اس لائن کے تمام مکانات توڑ دیے گئے۔ اس کا معاوضہ نہ ہونے کے برابر ہماری فیملی کو ملا۔ اس طرح ہم لوگ برباد ہو گئے۔ ماموں مدارس چلے گئے۔ چچا تو ہمیں پھر سے اپنے گھر بحیثیت کرایہ دار لے جانے کو تیار تھے، لیکن چچی نے انہیں منع کیا۔ اس کے بعد ہم اس شہر میں ایک بہت گندی بدبودار آبادی والے علاقے کی جھونپڑی میں چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہم لوگوں نے سنا کہ چچا نے اپنا پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان نئے سرے سے تڑوا کر بنیادوں سے اٹھا کر 3 منزلہ بہت شاندار بنا لیا ہے۔ دولت کہاں سے آ گئی؟ فطری طور پر ابا اور اماں نے بہت حسد کیا۔ ایک دن ابا سے اماں نے کہا کہ اس راز کو معلوم کرو کہ چچا کے پاس چھپڑ پھاڑ کر دولت کہاں سے آ گئی۔ میں اور ابا دل سے چچا کے نئے مکان کی مبارکباد دینے جب ان کے گھر گئے تو واقعی وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پورے محلے میں چچا کا 3 منزلہ شاندار مکان لش پش چمک رہا تھا۔ ابا نے چچا کو مرے ہوئے دل سے مبارکباد دی اور پھر انہوں نے چچا سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا کثیر سرمایہ کہاں سے آیا؟ کیا پہلے کچھ بچایا ہوا تھا؟ چچا نے بتلایا کہ یہ راز کی بات ہے، میرے پاس تو کھانے کو ایک دھیلا بھی نہ بچا تھا، اور جو روپیہ جمع کیا ہوا تھا وہ تو تمہیں دے دیا تھا۔ دراصل
یہ جو سامنے بیٹھی ہوئی چیل اور اس کا بچہ ہے، اس چیل نے تو میری زندگی ہی بدل دی ہے، مجھے فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ابا نے کہا تو چچا نے بتلایا کہ میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ کوئی چیل اپنے نوزائیدہ بچے کو جب تک کوئی سونا یا اس سے بنی ہوئی کوئی چیز نہ دکھلائے تو اس وقت تک وہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، اور میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں چیل اور اس کے بچے کو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے رہا تھا تو اچانک میری نظر گھونسلے میں پڑی۔ وہاں ایک پرانے دور کا قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جب نواب جیولرز کے مالک کو دکھلایا تو اس نے کہا کہ اس سونے کے ہار میں 8 قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہار نہ جانے کہاں سے چیل لائی ہوگی۔ بہرحال نواب جیولر نے مجھے اس ہار کی اچھی خاصی قیمت دی۔ پھر چچا نے کہا کہ یہ چیل میری اور میں اس کا احسان مند ہوں، اس نے تو مجھے قیمتی ہار دے کر اپنا احسان اتار دیا، لیکن میں اس کے کچھ خدمت کر کے ہر روز اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ خبر اماں کے کان میں پڑی تو ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ اپنے پچھتاوے کا غم لے کر بیمار ہو گئیں۔ کامران نے روتے ہوئے مزید بتلایا کہ اماں کے بعد ابا بھی کچھ عرصہ بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی ایک ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گیا۔ چچا نے بہت عرصہ بعد مجھ پر ترس کھا کر اپنے محلے میں ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان مجھے کرائے پر دلوا دیا۔ اس کا کرایہ بھی وہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان سے کئی انتقام لینے کے باوجود بھی چیل کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ وہ اکثر ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ 3-4 روز قبل اس نے بڑے بیٹے کے چہرے پر حملہ کر کے اس کی دائیں آنکھ ضائع کر دی ہے۔ دوسری جانب میری بیوی ٹی بی کی عارضہ میں قریب المرگ ہے۔ باقول راوی میں جب اجازت لے کر اس کے گھر سے باہر نکلا تو واقعی ایک چیل اس کے سامنے والے چھجے پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ نوجوان اپنے دوست کو گھر لے گیا اور کمرے میں بٹھایا، اور سامنے بیٹھے بیٹے کی حالت دیگر گوں تھی۔ بھوک مفلسی نے اسے نڈھال کر دیا تھا، اس کے پورے چہرے پر خون میں لت پت پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔